بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے، پس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر آپ اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ گزشتہ درس میں ان آیات کا پس منظر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اس درس میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس بات کی طرف توجہ دلوانا مقصود ہے ان آیات سے۔ مثال ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، استاد اپنے شاگردوں میں سے کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی بات سننے کی بجائے لکھنے میں مصروف ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھو، پہلے میری بات غور سے سن لو، بعد میں اجازت دے دوں گا کہ تم ان باتوں کو نوٹ کر لو یا لکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے قرآن کریم کی آیات لے کر آتے تھے تو رسول اللہ جب حضرت جبرائیل ان کو سنا رہے ہوتے تھے، ان کے سامنے پڑھ رہے ہوتے تھے، تو رسول اللہ اس شوق میں اور اس عشق میں اور اس خیال سے کہ کوئی بات سننے سے رہ نہ جائے، کوئی حرف کوئی لفظ رہ نہ جائے، تو جلدی جلدی اس وحی کو حفظ کرنے کے لیے، اسے ذہن نشین کرنے کے لیے، یاد کر لینے کے لیے جبرائیل کے ساتھ ساتھ گویا کہ جلدی جلدی قرآن مجید کی ان آیات کو جن کو سن رہے ہوتے تھے وہ پڑھا کرتے تھے۔ کوئی عدم توجہ نہیں تھی، بلکہ وہ شدید عشق تھا، شدید محبت تھی اس پیغام کے بارے میں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا ہوتا تھا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو منع فرمایا اور فرمایا کہ جب جبرائیل یہ قرآن آپ کو سنا رہے ہوں تو آپ اس کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں، یعنی آپ کو جو فکر لاحق ہے کہ کوئی بات اس میں سے رہ نہ جائے اور کوئی بات ایسا نہ ہو کہ آپ کو یاد نہ رہے، تو ہم آپ کو تسلی دلوا رہے ہیں اور آپ کو اطمینان دلوا رہے ہیں کہ جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، اور جب یہ پڑھا جا چکے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں، جس طرح پڑھا گیا ہے آپ بھی اس کو پڑھیں، اور یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو جمع کر دیں آپ کے ذہن میں، آپ کے سینے میں، اور اس کو اچھی طرح سے آپ کو پڑھا دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں فرمایا کہ یہ ہمارے ذمے ہے، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا آپ کو یہ ہمارے ذمے ہے، لہذا آپ اس کے بارے میں اپنی اس پریشانی کی وجہ سے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ جب پڑھا جا چکے تو پھر جیسا پڑھا گیا ہے آپ بھی اس کو پڑھیے، اور پھر فرمایا کہ جو کچھ اس وحی کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا گیا ہے، جو آیات آپ کی طرف آئی ہیں، ان کا بیان بھی، ان کی وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ذمے ہے، اور ہم جو پیغام آپ کی طرف بھیج رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی آپ کو بھولے گا نہیں، ہم آپ کو اس طرح پڑھا دیں گے، اس طرح یاد کروا دیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان گزر چکا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، عنقریب ہم اس طرح آپ کو پڑھا دیں گے یہ قرآن کہ آپ نہیں بھولیں گے، آپ ہرگز قرآن مجید کی کسی بات کو فراموش نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ دوسرا نقطہ بھی آیات کا پس منظر اور کس بات کی طرف توجہ دلوانا مقصود ہے، اور رسول اللہ کیوں زبان کو جلدی جلدی حرکت دیا کرتے تھے،
ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہم ان آیات کے الفاظ کے معانی اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔